बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। धांधली के खिलाफ हर रोज एहतजाज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज सिंध असेंबली के सामने हालात कशीदा हैं। गिरफ्तारियां, आंसू गैस, चैलेंज, प्रिजनर वैन्स और हजारों लोग जो है वो इस वक्त पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के आमने सामने है। कौन कौन सी जमातें ये एहतजाज कर रही हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये एहतजाज जो है किस तरह बढ़ने जा रहा है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ जो है वो मियां असलम इकबाल, जिनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपोजिशन लीडर बनाना है, वो मरियम नवाज के लिए एक डरावना ख्वाब बन गए हैं। और मरियम नवाज के जो मुखालफिन हैं उनको चुन चुन कर ऐसे लग रहा है कि प्लानिंग के साथ जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। मियां असलम इकबाल कहाँ है, ये भी आपके सामने कुछ चीज रखनी है। और बिल आखिर जो चौधरी निसार है, वो भी इलेक्शन के अंदर जो होने वाली धांधली है उस पर भड़क उठे हैं। और उन्होंने आज क्या कहा है ये भी आपको बताऊंगा। और आपको इल्म है अमरीकी जो सेनेटर्स हैं वो भी इस पर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये हालिया इलेक्शंस हैं ये बड़े मुतनाज़े हैं और इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और अगर हम इसी सिलसिले को बढ़ाएं तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनली तकरीबन जो मीडिया है उसने बड़ा खुलकर पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्टिंग हुई, जो हालात हैं, और फिर सोशल मीडिया पर पाबंदी, अब एक्स ट्विटर फिर पिछले 4-5 दिनों से बंद है। सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला आने के बावजूद भी अमल दरामद नहीं होता। यानी अदालतें इतनी बेतौकीर हो गई हैं कि उनकी बेतौकीरी जो है इस पर पाकिस्तानी अवाम को रहम आता है कि उन्होंने किस से इंसाफ की जो है वो उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है। अमेरिकी जो सेनेटर हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपने जो मामलात हैं वो दुरुस्त करने चाहिए। और ये काफी जो है इसके अंदर लोगों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशन हैं। आम इंतखाबात के अंदर जो धांधली है उसकी छानबीन होनी चाहिए। ये एक खत भी लिखा गया है पाकिस्तानी सफीर को। बहरहाल ये बहुत सारी डिटेल आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो चौधरी निसार है वो पीटीआई के अंदर भी शामिल नहीं हुए, हालांकि इमरान खान ने बराह रास्त उनको दावत दी। और नून लीग के अंदर भी शामिल नहीं हुए क्योंकि पीटीआई जेर अताब थी। तो एक सियासतदान सोचता है भाई मैं इसके अंदर घुस के अब क्या करूंगा। और दूसरी तरफ जो है नून लीग के अंदर उन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ बगावत की, लेकिन नवाज शरीफ अपनी जो जानशीन है वो मरियम को रखना चाहते हैं। तो अब जो इलेक्शन हुए हैं उस पर उन्होंने 2-3 बातें बड़ी आम की हैं और मैं समझता हूं ये बात उनकी दुरुस्त है। वो कहते हैं ये जो मुबारकबादें ले रहे हैं इनको मुबारकबादें लेने दें, इनको इसी तरह जूतियां भी पड़ेंगी, ये उनकी पेशेन गोई है। कमिश्नर रावलपिंडी बोल पड़ा और भी बोलेंगे, बिल आखिर फतह हक की है, मायूस नहीं होना। बेशरम है ये लोग जो हार कर भी मुबारकबादें ले रहे हैं। मैं नौकरी किसी फौजी की नहीं करता, मैं इज्जत की सियासत करता हूं। पिछली बार मैं पीटीआई में जाने को तैयार नहीं था, इस बार नून लीग में जाने को तैयार नहीं था। सब ठीक हो जाएगा। और ये ज़ाहिर है इस चीजें होती रहती हैं। तो उन्होंने बड़ा ये बरमी का इजहार किया है कि यानी इतना हारे हुए नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग, एमक्यूएम के, लेकिन इतनी डटाई बेशर्मी के साथ मुबारकबादें ले रहे हैं कि थोड़ा सा वो इखलाकी तौर पे उनको कोई मामला भी नजर नहीं आता। अब दूसरी तरफ आप देखें कि इमरान रियाज खान, उनकी आज दरखास्त जमानत दायर कर दी गई है। इस केस के अंदर तो बोगस सा केस है। कल या परसों जो भी तारीख आगे फिक्स होगी तो ज़ाहिर है इसके अंदर जमानत हो जाएगी। और मुमकिन है आज ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नोटिस ज़ाहिर है जज साहब दूसरे फरीक को भी करेंगे। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि शायद कल जमानत हो, लेकिन आज भी हो सकती है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है उसके बाद आप देखें मियां असलम इकबाल है। अब वो काफी अरसे से रोपोश है और वो बंदा वहां लाहौर के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन 9 मई के मुकदमात उस पर भी डाले गए। इस वजह से ये 9 मई का जितना वाकया है ये मशकूक हो जाता है कि जब आप नाजायज लोगों को फिक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद जो है इस सारे जो मामला है इसको आप डाउटफुल बना रहे हैं। और जो तहरीक इंसाफ के लोगों के खदशात हैं कि कुछ लोगों को अंदर डाला गया ताकि वो इंतशार फैलाएं, तो वो उसके अंदर बड़ा वजन होता है। फिर सीसीटीवी कैमरों का गायब होना। खैर 9 मई जो है वो पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा सान्या है जो फौजी तनसीबात के लिए तो सान्या शायद ना हो, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बड़ा सान्या है। चूंकि उसके बाद जो पाकिस्तान के आम लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां इस पूरी 9 मई के वाकयात की आड़ में हुई हैं, सबसे बड़ा ये वो सान्या है। जब इस पर तहकीकात होंगी
تو بڑے بڑے لوگ یقیناً جو ہے وہ کٹہرے میں آئیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ میاں اسلم اقبال ہے، اب آپ نے زبردستی قبضہ بھی اقتدار پہ کر لیا، آپ نے وہاں پہ آپ کی جو خواہشات ہیں وہ پوری کر دی گئی۔ 105 پنجاب اسمبلی کی تحریک انصاف کی جو سیٹ ہے مبینہ طور پر فارم 45 کے مطابق وہ انہوں نے حاصل کی ہے، قبضہ کیا ہے، ان کی جھولی میں ڈالی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے، اور اس کے اندر جو ہے اس کے باوجود جی نہیں بھر رہا۔ اب چاہتی ہے کہ کوئی مخالف آواز بھی اسمبلی کے اندر موجود نہ ہو۔ یعنی پولیس آپ دیکھیں نا جو سلوک تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ کر رہی ہے، وہ ممبران اسمبلی ہیں ان کو بے عزت اور ذلیل کیا جا رہا ہے، اور نون لیگ والے ان کے ایسے ہیں جیسے گھر داماد ہیں۔ خیر گھر داماد کی بھی عزت نہیں ہوتی، لیکن ویسے وہ داماد کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر یہ ساری جو صورتحال ہے وہ چونکہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر کیپٹن ریٹائر صفدر جو ہے وہ بات ان کی آ جاتی ہے۔ اچھا یہاں پر جو ہے وہ میاں اسلم اقبال کے حوالے سے کل پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ خبردار ان کو کوئی گرفتار کرے، اور اگر پنجاب پولیس یہاں کے پی کے کی حدود سے انہیں گرفتار کرے گی تو فوری طور پر جو کے پی کے پولیس ہے وہ ان پنجاب پولیس والوں کو جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اب یہ سارے جو احکامات ہیں وہ تو آ گئے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ صورتحال عجیب ہوئی، اور وہ یہ کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بتایا ہے کہ اغوا کی ایک خبر آئی تھی لیکن وہ خبر درست نہیں ہے، بلکہ جو میاں اسلم اقبال ہے وہ محفوظ جگہ پر ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ میاں اسلم اقبال کو اسمبلی پہنچائیں، مگر انہیں پکڑنے کے لیے پنجاب اسمبلی کے ہر گیٹ پر ایک ایس پی کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ یہ میاں اسلم اقبال کو گرفتار نہیں بلکہ اغوا کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ صاحبزادہ حامد رضا نے بتایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اغوا کا مطلب یہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ڈالیں، بندہ ملے ہی نہ اور اس کو پھر جو ہے وہ نشان عبرت بنائے۔ تو مریم نواز کی نوکری کے لیے اس وقت لگتا ہے بلاول اور مریم یہ دو ہیں، ظاہر ہے نواز شریف اور زرداری تو اوپر ہیں، جو ان کی لگتا ہے کہ پوری ریاست اور اس کے جو ادارے ہیں وہ انہی کی نوکری کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ بھئی آپ نے زبردستی سیٹیں بھی چھین لی، اب آپ چاہتے ہیں کوئی بولے بھی نہ، تو یہ تو بڑی جو ہے وہ زیادتی ہے۔ بہرحال میاں اسلم ابھی گرفتار نہیں ہوئے لیکن ان کے خلاف جو ہے وہ یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے سامنے حالات بڑے کشیدہ ہیں، اور آج جو ہے وہ جو باتیں صاحبزادہ جو سومرو ہیں وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں، یقیناً کوئی تحریک انصاف کا بندہ اگر وہ باتیں کرے تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا اب تک انتقامی کارروائی کے اندر، لیکن وہ ظاہر ہے فضل الرحمان کی پارٹی اور ابھی تک جو ریاستی ادارے ہیں وہ چاہیں گے کہ فضل الرحمان کے ساتھ اس طرح نہ بگاڑیں کہ مزید جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ وہ وسیع ہو۔ اب انہوں نے تو آج جب ان کو انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا تھا کراچی کے اندر، تو جو راشد سومرو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی پولیس والے ہو تم میرے سے بات نہ کرو، آپ کا لیول نہیں ہے میرے ساتھ بات کریں، بلکہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کروں گا، میں جو ہے وہ ان لوگوں سے جو دھاندلی کروا کے اسٹیبلشمنٹ اور باقی وہ خود سوئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے مینڈیٹ پہ، تو بڑی کھل کر انہوں نے یہ باتیں کی۔ روڈ جو ہے اب حالات بڑے کشیدہ ہیں، کسی بھی وقت ممکن ہے جب ویڈیو پبلک کو اللہ نہ کرے سکون رہے ملک کے اندر، لیکن ظاہر ہے جنہوں نے قومی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے وہ کوئی پاکستان کے دوست تو نہیں ہے، پاکستان کے خیر خواہ تو نہیں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ایسی دشمنی کر رہے ہیں شاید ان کو اندازہ ہی نہ ہو۔ یعنی آپ جن کو عوام نے منتخب کیا، آپ زیادہ قومی سلامتی کے ٹھیکیدار ہیں بھائی، عوام نے جس کو دیا ہے مینڈیٹ اس کو آپ دیں اور آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، لیکن یہاں پہ چونکہ لگتا ہے کہ جیسے زرداریوں اور شریفوں کے لیے سارے نوکری پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب ان حالات کے اندر اللہ نہ کرے حالات کشیدہ ہوں، چونکہ لوگ پرامن احتجاج تو رائٹ ہے، ایک طرف سندھ اسمبلی کے اندر احتجاج کے سائے میں جو ہے وہ حلف تو اٹھا لیے گئے، مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا، لیکن جی ڈی اے جماعت اسلامی اور یہ جے یو آئی یہ آج احتجاج کے لیے پہنچے ہیں جی۔ راشد سومرو وہاں پہ شار فیصل جو ہے وہاں پر بڑی تعداد ہے، لیکن ان کو روکا جا رہا ہے، پولیس نے خواتین کو بڑی تذلیل کر کے گرفتار کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آنسو گیس اور بلکہ لاٹھی چارج کا استعمال کیا گیا ہے،
اور اب جو ہے مزید حالات جو ہے وہ موٹر وے جو سکھر اور یہ موٹر وے ہے حیدرآباد کراچی یہ بند ہے، وہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگ وہ کراچی کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کو ابھی داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، اور کراچی کے اندر جو ہے وہ بھی ایک بڑے لیول کا احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ قیدیوں کی گاڑیاں منگوا لی گئی ہیں، خاردار تاریں، اور پورا جو سندھ اسمبلی ہے اس کو سیکیورٹی حصار کے اندر لیا گیا ہے۔ اب ان حالات کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کا مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ دھاندلا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کا تو سیدھا مطالبہ ہے کہ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بڑے دھاندلی کی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، چونکہ لوگوں کی نظر اسلام آباد، لاہور اور ادھر رہی، کراچی پہ رہی، لیکن جو اندرون سندھ ہے وہ پیپلز پارٹی ہمیشہ فائدہ اٹھا جاتی ہے۔ اب جی ڈی اے جو ہے وہ سارا احتجاج کر رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام جو ہے یہ بھی سندھ کے یہ جو علاقے ہیں جہاں جیکب آباد ہے، شکارپور ہے، سکھر ہے، پھر آگے لاڑکانہ ہے، ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ یہ جو جے یو آئی ہے اس کی بڑی فین فالوئنگ ہے۔ اور یہ جو راشد سومرو ہیں، ان کے والد جو ہے وہ ڈاکٹر خالد سومرو بڑے معروف شخصیت تھے لاڑکانہ کی، اور لاڑکانہ کے اندر جو ہے چاندکا میڈیکل کالج ہے، وہاں بھی ان کی جو تنظیم تھی، میں چند سال پہلے گیا، بڑی مضبوط تھی۔ تو یہ اوورآل وہاں مدارس بہت ہیں، سٹیک ہولڈر ہیں، اگرچہ کامیابی جو ہے اس طرح سیاسی طور پہ یہ حاصل نہیں کر سکے۔ تو اب یہ احتجاج ہے، اب خواتین کو گھسیٹیں گے، اب احتجاج کا تو آپ رائٹ دے دیں نا، کم از کم چلیں پرامن احتجاج کریں، اپنی آواز تو بلند کریں۔ الیکشن کمیشن ستو پی کر سویا ہوا ہے، وہ ابھی تک فارم 45 جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر رہا، چونکہ پوری گیم کا حصہ ہے، پوری گیم کا۔ ان کے ایک یہاں اگر پاکستان کے اندر کوئی قانون ہو اور آئین پر عمل درآمد کرنے والی بات ہو تو یقین مانے یہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کا جتنا یہ سٹاف ہے، اوپر والا افسران ہے، یہ جتنی پچھلے 2-3 سالوں کے اندر انہوں نے تنخواہیں لی ہیں، مراعات لی ہیں، گاڑیاں ہیں، پیٹرول، اس کی مد کے اندر ہاؤسنگ الاؤنس، جو کچھ لیا ہے، ان کے حلق سے وہ واپس نکالنا چاہیے قانون اور آئین، چونکہ یہ ایک ہی کام تھا اور وہ ایک ہی کام یہ نہیں کر سکے۔ اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ کرے جو ہے وہ پاکستان خیریت سے رہے، لیکن اب یہ کہنا کہ عمران خان آئی ایم ایف کو یہ خط لکھ رہا ہے، بڑی ملک دشمنی ہے، بڑی بے شرمی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بے حیائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک دشمن وہ ہے جو عوام کے مینڈیٹ کو نہیں مان رہے، اور جو اس پہ بات نہیں کرتے اور یہ آئی ایم ایف والے معاملے پہ بات کرتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصل پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے۔ اور باقی ظاہر ہے پارٹیز کا اپنا، یعنی یہاں پہ آپ ڈاکے ڈالیں اور اس پہ بات ہی نہ ہو، اور یہ جی ملک دشمنی، ملک دشمن جو ہے وہ وہی ہے جو پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، جو اقتدار پہ قبضہ کرنے والے ہیں۔ لیکن جس طرح عوام کے اندر رد عمل ہے، وقتی طور پہ قبضہ اگر کر بھی لیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اجازت دیجیے گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔